ان کا خیال ہے کہ وہ اسے صرف اس لیے استعمال کر رہا تھا کیونکہ اس کا اصل ہدف اس کی نوعمر بیٹی نیکول تھی۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جرائم کے داستان یوٹیوب سیریز کے سلسلے میں آج کا 6واں ایپیسوڈ ہے۔ یہ واقعہ جینزویل وسکانسن کا ہے۔ یہ اس قسم کا شہر ہے جہاں سب اپنے پڑوسیوں کو جانتے ہیں اور پڑوس میں موجود ہر شخص جاننے والا اور پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ 38 سالہ ماں ڈینیٹا لینس اپنی مہربان اور دینے والی فطرت کے لیے جانی جاتی تھی، اور جب بھی اپنے دوستوں کو اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ مدد کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ جب سے وہ چند سال قبل اپنے سابق شوہر سے الگ ہوئی تھی، ڈینیٹا 2 بچوں اسکاٹ اور نیکول کو خود پال رہی تھی، لیکن اپنے طور پر 2 نوعمر بچوں کو پالنا آسان نہیں تھا۔ ڈینیٹا اکثر اپنا گزارا کرنے کے لیے جدوجہد کرتی تھی۔ اس کی مشکلات کے باوجود ڈینیٹا اب بھی اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتی اور دوستوں کے ساتھ پکنک وغیرہ پر جا کر انجوائے کرتی۔ مجموعی طور پر ڈینیٹا لینس کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جو زندگی میں اہم تھی: ایک پیار کرنے والا خاندان، اچھے دوست اور اس کی کمیونٹی میں عزت۔ لہٰذا جب اس قسم کی محنتی عورت اور اس کا خاندان ایک شیطانی حملے کا شکار ہو جاتا ہے تو کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ جنوری کی صبح ڈینیٹا مقامی کمیونٹی سینٹر میں اپنی ملازمت کے لیے حاضری نہیں دیتی۔ یہ باضمیر ماں کے عادات کے برعکس تھا۔ وہ چھٹی کے لیے فون نہ کرے یا درخواست نہ بھیجے، یہ نہ ماننے والی بات تھی۔ جبکہ اس دن اس کی بیٹی نیکول اور 12 سالہ اسکاٹ اسکول میں بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اسکول سے ڈینیٹا کو بار بار کال کی جاتی ہے لیکن وہ کال نہیں اٹھاتی، تو اسکول ڈینیٹا کے والد کو کال کرتی ہیں کہ آج تو بچے اسکول سے غیر حاضر ہیں۔ تو ڈینیٹا کے والد کو تشویش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک خوفناک منظر انتظار کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرف خون ہی خون ہے۔ ان کی بیٹی اور پوتا پوتی وحشیانہ طریقے سے قتل کیے گئے تھے۔ جائے وقوع پر موجود پولیس کا کہنا تھا کہ تینوں کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ تمام علاقہ اس صدمے کا شکار اور ہل کر رہ گئے تھے۔ کوئی ان کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کیوں کرے گا؟ لیکن ان کی مالی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تفتیشکاروں کو یہ شک بھی نہیں ہوتا کہ کسی ڈاکو نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تفتیشکاروں کو ایسا لگا کہ کرائم سین کی توڑ پھوڑ کی گئی ہے تاکہ یہ ایک ڈکیتی کی طرح دکھائی دے، لیکن یہ قتل ذاتی نوعیت کے تھے۔ لیکن کون ممکنہ طور پر ڈینیٹا اور اس کے بچوں کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ کیا ان کے خلاف کوئی انتقامی جذبہ رکھتا تھا؟ کیا چیز کسی کو اتنا بھیانک جرم کرنے پر مجبور کر سکتی تھی؟ اس کے بعد صرف ایک شخص تھا جو ان کے ذہن میں فوراً اچھلا۔ لینس فیملی کا واحد رکن تھا جو وہاں نہیں تھا، ڈینیٹا کا سابق شوہر۔ اس کی تلاش فوراً شروع کر دی گئی۔ کیا ڈینیٹا کا سابقہ شوہر اپنے ہی خاندان کو قتل کر سکتا تھا یا کوئی مہلک راز چھپا رہا ہے؟ پہلے تفتیشکاروں نے مشتبہ پر غور کیا کہ وہ ڈینیٹا کا سابق شوہر ہے۔ وہ برسوں سے ایک غیر حاضر والد رہا ہے اور ڈینیٹا کے ساتھ اس کا رشتہ بہتر نہیں تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ حالیہ مالی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے ڈینیٹا نے اپنے سابقہ شوہر پر اپنے بچوں کی کفالت کے لیے زور ڈالا ہو۔ اگر ایسا تھا تو تفتیشکاروں کو حیرت ہے، کیا وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کر سکتا تھا کہ اسے کبھی بھی ادائیگی نہ کرنی پڑے؟ مزید یہ کہ جب جاسوس ڈینیٹا کے سابقہ شوہر سے تفتیش شروع کرتے ہیں تو انہیں کچھ پریشان کن معلوم ہوتا ہے۔ وہ پہلے بھی قانون کے شکنجے میں رہا ہے۔ شاید ڈینیٹا اس کے بارے میں ایک خطرناک راز جانتی تھی جو اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ جاسوسوں نے ڈینیٹا کے سابق شوہر کا سراغ لگایا اور اس سے پوچھ گچھ کے لیے لایا۔ وہ اپنے بچوں کی موت کے بارے میں سن کر بہت ہی زیادہ خفا ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ ان کا مشتبہ شخص قتل کی رات شہر میں بھی نہیں تھا۔ درحقیقت وہ برسوں سے دوسری ریاست میں رہ رہا تھا۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس نے قتل کا ارتکاب کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے نیکول اور اسکاٹ کے والد کا ہاتھ نہ ہو، لیکن تفتیشکار اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ پرتشدد چھرا گھونپنا جذبہ جرم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ قاتل غالباً گھر کے قریب ہی کوئی تھا۔ جاسوس ڈینیٹا کی بیٹی نیکول پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ شہر کے آس پاس سب کو معلوم تھا کہ نیکول محلے کی مشہور لڑکی تھی۔ وہ جوان، سنہرے بالوں والی اور پرکشش تھی، اور زیادہ تر نوعمر لڑکیوں کی طرح اس نے مخالف جنس کے ساتھ سماجی تعلقات میں کافی وقت صرف کیا تھا۔ جاسوسوں نے دریافت کیا کہ نیکول کا ایک غیرت مند بوائے فرینڈ تھا۔ جاسوسوں نے اپنی پوری توجہ اس کی طرف موڑ لی۔
شاید اس نے دریافت کیا کہ نیکول کسی اور کے چکر میں ہے۔ کیا نیکول اپنے بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے رہی تھی اور اسے سائڈ پہ کر رہی تھی؟ جاسوس نیکول کے بوائے فرینڈ سے تفتیش شروع کر دیتے ہیں اور حقیقت فون ریکارڈز کی تلاش سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے قتل کی رات کئی بار گھر والوں کو فون کیا۔ جاسوس نیکول کے بوائے فرینڈ کو پوچھ گچھ کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن جب وہ سنتے ہیں کہ اس کا کیا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک ایئر ٹائٹ ایلیبائی تھا۔ کالوں کے اوقات کی بنیاد پر ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ نیکول کا بوائے فرینڈ اسے اور اس کے خاندان کو مار سکتا ہو، لیکن وہ اس بات کا سراغ لگا سکتا تھا کہ کس نے کیا۔ اس نے تفتیشکاروں کو حیرت میں ڈال کر یہ انکشاف کر دیا کہ قتل کی رات خاندان تنہا نہیں تھا۔ جب اس نے آخری بار نیکول سے بات کی تھی، جم نام کا ایک لڑکا، تفتیشکار یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جم کون ہے اور وہ اس رات ان کے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ نیکول کے بوائے فرینڈ کا کہنا ہے کہ اسے کبھی بھی سیدھا جواب نہیں ملا، لیکن جاسوس تلاش کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ شہر میں بات یہ تھی کہ جم ان کا پڑوسی جیمز کیب ہونا چاہیے۔ شہر میں جم کی اچھی شہرت ہے، لیکن جاسوس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس رات انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا، یہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ انہوں نے جم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جم جاسوسوں کو بتاتا ہے کہ ان کے دن ملے جلے ہیں۔ وہ اس رات ان کے گھر پر نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے پہلے بھی خاندانوں کے لیے کچھ عجیب و غریب کام کیے تھے، لیکن انہیں کچھ عرصے سے نہیں دیکھا۔ لیکن جم کا بیان مضحک خیز نہیں ہے کہ جاسوس نیکول کے بوائے فرینڈ سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ قتل کی رات جم اپنے ٹھکانے کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، اور تفتیشکار اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ جاسوسوں نے جب جم پر زور ڈالا تو اس نے تو شروع میں سچ نہیں بتایا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس ایک شرمناک راز ہے جسے وہ اپنی بیوی سے چھپا رہا ہے۔ اس کا ڈینیٹا لینس کے ساتھ افیئر تھا۔ ایک ہنگامہ خیز معاملے کا الزام شہر میں ہر ایک کو چوکس کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی ڈینیٹا پر شادی شدہ آدمی کے ساتھ خفیہ طور پر سونے کا شبہ نہیں تھا۔ جم نے پولیس کو بتایا کہ وہ ڈینیٹا یا اس کے بچوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وہ ان سب کا بہت خیال رکھتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی کے پاس بھی جم کے بارے میں برے الفاظ نہیں تھے، جو کہ اپنی پڑوسیوں کی مدد کے لیے ہر وقت موجود رہتا تھا اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا تھا۔ لیکن پھر جم ایک چونکا دینے والا بیان دیتا ہے۔ وہ اس رات صرف خاندانی مہم نہیں تھا، وہاں ایک اور آدمی تھا، باہر چھپا ہوا ایک اجنبی۔ جم کا کہنا ہے کہ اس نے اس آدمی کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا۔ تفتیشکاروں نے اس سایہ شخصیت کی تلاش شروع کر دی، اور جو کچھ ان کو ملتا ہے اس سے تفتیش کا عمل مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جم کے ساتھ افیئر ڈینیل کا واحد راز نہ رہا ہو، لیکن جاسوس نہیں جانتے تھے کہ وہ کون تھا، یا اس نے لینس خاندان کو کیوں نشانہ بنایا ہوگا۔ کیا وہ دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے کمیونٹی کو گھبرانا شروع کر دیا تھا۔ تفتیشکار واپس جاتے ہیں اور نیکول کے بوائے فرینڈ سے دوبارہ بات کرتے ہیں۔ وہ اس رات لینس کے گھر کے باہر کسی اجنبی کی موجودگی کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک بار ڈینیٹا کو اپنے سابق بوائے فرینڈ کے بارے میں شکایت کرتے ہوئے سنا، جو اسے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا یہ سابق بوائے فرینڈ تھا جو قتل کی رات لینس کے گھر کے باہر چھپا ہوا تھا؟ اگر اسے ڈینیٹا کا جنون تھا اور اسے کسی طرح جیمز کیب کے ساتھ اس کے تعلقات کا علم ہوا، تو شاید اس نے اسے حسد سے پاگل کر دیا تھا۔ کیا وہ وہی ہو سکتا تھا جس نے غصے میں ڈینیٹا اور اس کے بچوں کو مار ڈالا؟ تفتیشکار اس سابق بوائے فرینڈ کا سراغ لگانے میں مدد کے لیے ڈینیٹا کی بہن کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی بہن کے سابقہ بوائے فرینڈز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جہاں تک وہ جانتی ہے، ڈینیٹا نے برسوں سے ڈیٹنگ نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ڈینیٹا کا مبینہ طور پر ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ افیئر تھا، لیکن شاید اس کی بہن کا ایک خفیہ پہلو ہے جو اسے کبھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ایک رات ڈینیٹا کی رہائش گاہ پر ٹہری ہوئی تھی۔ ڈینیٹا باہر گئی اور قریبی بار میں کچھ دوستوں سے ملی۔ بچوں کو سلانے کے بعد ایک شریف آدمی نے اسے گھر کی سواری دی اور وہ اندر آنا چاہتا تھا۔ یہ اس عجیب و غریب نظارے کی وضاحت کرتا تھا جو اس نے اپنی بہن سے آخری بار ملنے کے بعد دیکھی تھی۔ کیا کار میں موجود آدمی وہی سابق بوائے فرینڈ ہو سکتا تھا جو ڈینیٹا کا پیچھا کر رہا تھا، یا پولیس دو مختلف ملزمان کا شکار کر رہی تھی؟ جاسوسوں نے آخر کار ڈینیٹا کے سابق بوائے فرینڈ کا سراغ لگایا، لیکن انہیں فوری طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دل شکستہ آدمی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جسے ڈینیٹا کو جانے دینے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ ڈینیٹا کی موت سے پریشان ہو جاتا ہے
اور اس کے پاس ایک الابائی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سابق بوائے فرینڈ کا دعویٰ ہے کہ اس نے ڈینیٹا کو کچھ عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈینیٹا کا فین تھا جس نے حال ہی میں اسے گھر لفٹ دی اور پھر اس کے بستر پر جانے کی کوشش کی، اور یہ سب کو معلوم تھا کہ اب بھی ایک مشتبہ شخص فرار ہے۔ لہٰذا تفتیشکار اپنی مجرموں کی فائلوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی ایسی شخص کی تلاش کرتے ہیں جو کسی ایسے شخص کو تلاش کر سکے جو کہ ڈینیٹا کے قریب ہو اور اس نے شاید اس فیملی کو مارا ہو۔ سب بہت زیادہ پریشان تھے کہ کس وجہ سے لینس خاندان کو مارا گیا، اور قاتل گھر کے قریب ہی ہو سکتا تھا۔ جینسویل وسکانسن میں جاسوس مجرمانہ فائلوں کے ڈھیروں میں سے ایک پراسرار آدمی کی تلاش میں ہے جو ڈینیٹا لینس اور اس کے 2 بچوں کی وحشیانہ قتل میں ملوث تھا۔ لیکن جب ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کیس کو حل نہیں کریں گے، تفتیشکاروں کو ایک پرانے مجرمانہ ریکارڈ کے صفحات سے ان کے سامنے ایک نام آ جاتا ہے، اور یہ وہی ہے جسے وہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جیمز کیمپ ڈینیٹا کا پڑوسی اور مبینہ عاشق وہ اپنے خوفناک راز کو چھپا رہا ہے۔ وہ کمیونٹی کا مددگار ہو سکتا ہے، لیکن جم کیمپ ایک متشدد جنسی ماضی کے ساتھ ایک رجسٹرڈ جنسی مجرم بھی ہے۔ تفتیشکاروں نے دریافت کیا کہ اس سے پہلے جم نے 2 خواتین کو اپنے ساتھ ایک ہی وقت میں ہم بستری کرنے پر مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ جم نے اس جرم کے لیے 10 سال سلاخوں کے پیچھے بھی گزارے تھے، لیکن اس کی منحرف تاریخ وہی ختم نہیں ہوتی۔ پیرول ہونے کے بعد اسے کئی دوسری جنسی جرائم کے لیے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جب یہ بات پھیلتی ہے کہ مقامی ایسا شخص جو سب کی مدد کرتا ہے ایک جنسی مجرم ہے، تو پوری کمیونٹی مشتعل ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے محلے میں ان کے قریب ہی ایک جنسی شکاری رہتا تھا۔ اس سارے عرصے میں تفتیشکاروں کے پاس اب ایک پریشان کن نظریہ ہے کہ واقعی جم اور لینس کے درمیان کیا چل رہا تھا، اور ایک گھناؤنا راز ظاہر ہوتا ہے۔ جاسوس اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ جم کا واقعی ڈینیٹا لینس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، جیسا کہ اس نے الزام لگایا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اسے صرف اس لیے استعمال کر رہا تھا کیونکہ اس کا اصل ہدف اس کی نوعمر بیٹی نیکول تھی۔ پولیس کا خیال ہے کہ جم کا ان کے خاندان کے ارد گرد عجیب و غریب کام اور ان کے عجیب و غریب کام میں مدد کرنا صرف نیکول کے قریب جانے کی کوشش کے لیے کرتا۔ تفتیشکاروں کو شبہ ہے کہ ڈینیٹا کو اپنی بیٹی نیکول کے ساتھ جم کے جنون کے بارے میں پتہ چلا تھا، اور شاید اس کے منحرف مجرمانہ ماضی کا بھی پتہ چلا تھا۔ اس خوف سے کہ پوری کمیونٹی کو جم کا راز سامنے آنے والا ہے، جیمز کیپ نے اپنے راز کو محفوظ رکھنے کی آخری کوشش میں خاندان کی 3 افراد کو قتل کر دیا۔ تفتیشکاروں نے جم کے گھر کی تلاشی لی اور اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ثبوت تلاش کیے جن کی انہیں ضرورت تھی۔ وہ لباس جو اس نے قتل کی رات پہن رکھا تھا۔ جم کیپ کو ڈینیٹا، نیکول اور اسکاٹ لینس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر دیا گیا۔ دوران حراست اس نے قتل کا اعتراف کیا۔ اسے 3 بار فرسٹ ڈگری قتل کا مجرم قرار دیا گیا اور پیرول کے امکان کے بغیر مسلسل 3 عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ڈینیٹا، نیکول اور اسکاٹ لینس کی موت سے جینسویل کے قصبے کو یہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا واقعی سب اپنے پڑوسیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جیمز کیپ ایسے آدمی کی طرح لگ رہا تھا جس پر اس کے پڑوسی بھروسہ کر سکتے تھے، لیکن ڈینیٹا اور اس کے بچوں کو کبھی شک نہیں ہوا کہ یہ ایک برائی تھی جو بالکل ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔